سوری رؤف حسن صاحب کو لایا گیا، کارکنوں کو بھی لایا گیا، کیا دیکھتے ہیں یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ حالات تو ہمارے وہ حالات ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آپ صرف اخبار کی ڈیٹ بدل دیں، حالات ہمیشہ ایک ہی جیسے رہتے ہیں۔ ایسے یکساں ہیں میرے شہر کے سارے حالات، صرف تاریخ سے اخبار بدل جاتا ہے، صرف تاریخ سے۔ تو یہ اب سوال کرنا کہ آج کے حالات کیا ہیں، وہ کل والے ہی حالات ہیں۔ آج رؤف حسن صاحب کو پیش کیا تو میں صدیقی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ کوئی ایٹم بم تو نہیں برآمد کر لیا رؤف حسن صاحب کی جیب سے یا ان کے پاکٹ سے یا ان کے والٹ سے، تو وہ پھر آپ دیکھ لیں کہ اب تو کل ہمیں اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی بھی کوئی چیز ہے، اور پھر ڈیجیٹل دہشت گردوں کی شناخت بھی بتا دی، تو بس دیکھ لیں حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی پی ٹی آئی کی طرف اشارہ تھا یا اوورآل جو یوتھ ہے پاکستان کی اس کی طرف اشارہ تھا؟ دیکھیں ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ ایک عام پاکستانی کی سوچ کی طرف اشارہ ہے، ایک عام جسے کہتے ہیں نکارہ خلق، آواز خلق جو ہے نکارہ خدا، سمجھو ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ڈیجیٹل دہشت گردی کہتے ہیں عوامی رائے کو، جن لوگوں نے اربوں روپے لگا کر فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے لوگوں کے خلاف کیمپینز چلانے کے لیے، اپنا نیریٹو بلڈ اپ کرنے کے لیے، لوگوں پر الزامات لگانے کے لیے۔ خود میرے خلاف کبھی میں کوئی پوسٹ کرتا ہوں تو اس کے نیچے 200, 250, 300 لوگ ایک دم آ کر گالم گلوچ کرتے ہیں، وہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے پیڈ ہیں۔ اور بعض اوقات مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگوں کے 200, 300, 400 فالوورز ہوتے ہیں، ان میں بھی مریم نواز صاحبہ کا نام ہوتا ہے۔ تو ڈیجیٹل دہشت گردی اتنی بری چیز ہے کہ ماشاءاللہ یہ خود کرتے ہیں، اور سرکاری ٹیکس کے پیسے سے کرتے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کرتے ہیں۔ ارے بھائی اتنی بری چیز ہے ڈیجیٹل دہشت گردی، تو آپ چھوڑ دو نا اس کو، اس پلیٹ فارم کو آپ چھوڑ دو۔ آپ کیوں اس کے اوپر جنگ لڑ رہے ہیں اور لاکھوں جعلی اکاؤنٹس بنا کر لڑ رہے ہیں؟ اور کسی دور میں تو ایس پی آر نے اس کے اوپر بڑی ہوم ورک کیا تھا، بڑا 5th جنریشن وار جو ہے وہ ساری یہیں پہ لڑنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ اچھا کرتے بھی وہی ہیں، اس کے بعد اس کے خلاف فتویٰ بھی خود دیتے ہیں۔ زبان خلق جو ہے وہ نکارہ خدا ہے، اور یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں، جو لوگ لکھ رہے ہیں، جو لوگ بیان کر رہے ہیں، جس چیز کا لوگ اظہار کر رہے ہیں، یہ سیوک پلس ہے۔ سیوک پلس کو آپ نگیٹ کر کے، نیگلیکٹ کر کے کبھی سیدھے راستے پر نہیں جا سکتے۔ کل بتایا کہ آپ پھر پریس کانفرنسز کا ایک سلسلہ شروع کریں گے، ماشاءاللہ ویکلی بتایا تھا، ویکلی آیا کریں گے۔ آپ پریس کانفرنسز سے حالات نہیں بدل سکتے جب تک آپ اپنی وہ پالیسیز نہیں بدلتے جس کی وجہ سے حالات اس نیچ تک پہنچے۔ بالکل۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک طرف خان صاحب ہیں اور دوسری طرف گورنمنٹ اور پلس اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نظر آ رہی ہے، یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ؟ مطلب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں سارے سیناریو کو؟ دیکھیں میرا ایک شعر ہے کہ یہ جنگ فیصلہ کن موڑ پر ہے، اس سے کہو ہوا کی صف میں چلا جائے یا چراغ بنے۔ یہ جنگ برحال آخری مراحل میں انشاءاللہ خان صاحب کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ آخری جنگ جب جیتی جائے گی عوامی بالادستی کی، تو اس کا سہرا خان صاحب کے سر سجے گا، اور تاریخ میں اس کا کریڈٹ خان کو ملے گا۔ انہوں نے تو یہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کی بھی ٹیم ہے، جتنی زیادہ امیج بلڈنگ خان صاحب کی ان لوگوں نے کی، کسی اور نے نہیں کی۔ 2018 کے حالات میں خان صاحب کی پوزیشن اور تھی، اس کے بعد اب جو حالات ہیں ریڈی والا مجھے ملتا ہے۔ میں ابھی کہیں بتا رہا تھا کہ ایک بچہ مجھے ملا اور اس نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، 11-12 سال کا بچہ، ایک تقریب میں، اور مجھے کہتا بھائی آپ نے ڈٹے رہنا۔ تو یہ شعور جو ہے، یہ جو احساس ہے، اور یہ جو حالات کا جو ادراک ہے، یہ ایک 12 سال کے بچے کو ہو گیا ہے، یہ ریڈی والے کو ہو گیا ہے، یہ ایک مزدور کو ہو گیا ہے۔ اب معاملات اس نیچ پر نہیں ہے کہ آپ پریس کانفرنس سے ختم کریں گے، اب پریس کانفرنس سے بات بہت آگے کی۔ تھینک یو۔